ناظرین آداب، میں ہوں ارشد ندیم. سیاسی تقدیر میں آپ کا استقبال ہے. آج ہم لدھیانہ میں شاہی امام جناب محمد عثمان صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ان سے ہم ملی مسائل پر کچھ اہم بات چیت کریں گے. عثمان صاحب، آپ کا سیاسی تقدیر میں استقبال ہے. شکریہ بہت. عثمان صاحب، آپ کا خاندان جانا پہچانا خاندان ہے. آزادی کی تحریک ہو یا تحفظ نبوت کا معاملہ ہو یا اور دنیا بھر کے جو ملی ایشوز میں، اس میں سب میں آپ جو ہیں بہت آگے بڑھ چڑھ کر رہے ہیں. آپ کے والد صاحب، آپ خود، آپ کے دادا. یہ آزاد ہندوستان میں جو مسلم امت پر ایک دم سے زوال آیا ہے، کوئی کانگریس کی دین کہتا ہے، کوئی ہماری بیداری کہتا ہے، کوئی قائدین کی غفلت کہتا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ہمارے یہاں ملک میں اگر یہ دیکھا جائے کہ گزشتہ کچھ دہائیوں سے مسلمانوں کا سیاسی طور پر پسماندہ ہو جانا اور سیاسی قیادت مسلمانوں کی ختم ہو جانا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں متعدد لوگوں کی طرف سے پچھلی کئی دہائیوں سے لگاتار یہ محنت کی گئی ہے کہ اسلام کو صرف برائے نام اپنے مفادات کے لیے پروجیکٹ کیا جائے اور اسلام کی جو اصل تعلیمات ہیں ان کو شخصی تعلیمات کے اندر تبدیل کر دیا گیا. کوئی بھی دین اور مذہب جو ہے وہ اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک وہ اپنی بنیادی روایات اور بنیادی تعلیمات پر چلتا ہے. کوئی بھی بڑی شخصیت ہو، اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ مذہب اس کے مطابق چلے تو میں سمجھتا ہوں وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. ہماری خامی یہ ہے کہ ہمارے ملک بھر میں جو قائدین ہیں انہوں نے دین کو الگ کیا، دنیا کو الگ کیا، تو یہاں آگے ہم مار کھا گئے. مسلمانوں کی دنیا بھی دین کا حصہ ہے. اس بات کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے تھا. ہم لوگ بھول گئے. ہم نے سوچا دین مسجدوں تک ہے اور دنیا صرف باہر کا معاملہ ہے. اگر کسی نے مسجد میں کوئی سیاسی گفتگو کی یا مسجد میں کوئی ایسی بات سامنے لائی گئی، کوئی پنچایت سامنے لائی گئی، تو اس کے اندر لوگوں کو یہ مزاج بنایا گیا کہ نہیں، اس کی مخالفت کی جائے. جبکہ خلفۂ راشدین کو اگر دیکھتے ہیں تمام معاملات جو ہیں وہ مسجد نبوی میں ہوئے. دیکھیے ہماری مسجدیں آج صرف نماز پڑھنے کی جگہ رہ گئی ہیں، بلکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اگر مسجد دیکھیں گے تو نکاح مسجد میں، پنچایت مسجد میں، فیصلہ مسجد میں، جوڑ توڑ مسجد میں، ڈیولپمنٹ کی بات مسجد میں، اکنامکس کے اندر اگر کوئی بات ہو رہی مسجد میں. مشرکین اگر مسلمانوں کے خلاف کچھ کہتے ہیں تو اس کا کیا کنڈیمٹ ہونا چاہیے، وہ بھی گفتگو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مسجد نبوی میں کی جاتی ہے. آگے کیا لائے عمل کیسا ہونا چاہیے، اس کی گفتگو بھی مسجد میں. اگر پانی نہیں ہے مدینہ منورہ میں پینے کے لیے، اس کی گفتگو بھی مسجد نبوی میں کی جاتی. کسی غریب صحابی کی شادی کروانی ہے، اس کی مدد کی گفتگو بھی مسجد نبوی میں کی جاتی. تو ہم نے تو اپنی مسجدوں کو بالکل ویران کر دیا. مسجد کو مسجد کے حکم میں نہیں رہنے دی، اور ایسے لوگ مسجدوں کے ذمہ دار بن گئے کہ میرے والد صاحب شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن صاحب ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بھی وصال ہوا اس سال، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھی اللہ کے گھر کے نوکر جو ہیں وہ گھر کے مالک بن گئے، اور اب مالک کا جو مہمان آ رہا ہے اسے نوکر سمجھ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو تربیت کی جگہ تھی، مطلب مسجد تو ماں کی طرح ہوتی ہے. ماں کے پاس بندہ جاتا ہے، دکھ درد بھی سناتا ہے، اس سے ہنس کے بات بھی کرتا ہے، اپنی پریشانی بھی بتاتا ہے، پناہ بھی اسی کے پاس لیتا ہے، مدد بھی وہیں سے لیتا ہے. تو ہم نے تو اپنی مرکزی جو ہمیں مرکزیت عطا کی گئی عبادت گاہوں کے ذریعے، اس کو بالکل ختم کر دیا. ہم تو بار بار، میں اکثر مولویوں سے، مولاناؤں سے بھی پوچھتا ہوں، مسلمانوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھ کیوں رہے ہیں؟ تو مجھے بہت اچھے اچھے لوگوں نے بتایا. کسی نے بتایا کہ نماز فرض ہے اس لیے پڑھتے ہیں، تو کسی نے بتایا اللہ کی رضامندی کا یہ ذریعہ ہے اس لیے پڑھتے ہیں. تو لیکن باتیں سب کی درست ہیں. تو جس کتاب میں نماز پڑھنے کی فرضیت کا حکم دیا گیا، اس کے متعلق آپ یہ نعوذ باللہ یہ بات کہتے ہیں کہ عام مسلمان قرآن نہیں پڑھ سکتا. اس کو سمجھ میں نہیں آئے کہ بالکل حیرت کی بات ہے. یورپ کا کوئی بندہ، کوئی فرانسیسی، کوئی جرمن اگر قرآن پاک پڑھتا ہے غیر مسلم، وہ مسلمان ہو جاتا ہے. ہندوستان کا مسلمان قرآن شریف پڑھے گا تو اسلام سے باہر ہو جائے گا. یہ وہی بنیادی وجہ ہے کہ آپ اپنی روایتوں کو چھوڑ گئے ہیں. قرآن پاک میں نماز کا ذکر،
ہمارے ہندوستان میں 26 کروڑ مسلمان ہیں. پوچھیے ذرا کتنے لوگوں نے اس ذکر کو پڑھا ہے قرآن میں. مولویوں کے اندر بھی پوچھیے کتنے لوگوں نے پڑھا ہے. میں اکثر لوگوں کو پوچھتا ہوں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے اللہ کا حکم ہے, کوئی کہتا ہے فرض ہے, کوئی کہتا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے پڑھنے. میں ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں, لیکن ایک دفعہ قرآن کھول کے بھی دیکھ لیں بھی اس میں کیا لکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے نماز فرض کر دی, مومنوں کے لیے فرض کر دی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم متقی بن جاؤ. اب وجہ آ گئی نا سامنے. جی. یہ جو 70 سال کے نمازی ہیں ان کو پوچھو وجہ ہی نہیں پتا ابھی. اب نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ آپ متقی بن جائیں. متقی آپ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی شکل صورت بڑھیا ہو, مسلمانوں کی طرح ہو, بڑھیا جبہ کبا پہن رکھا ہو یا سر پہ پگڑی باندھی ہو, وہ متقی ہے. قرآن نے اس کو متقی نہیں کہا. متقی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے, جو اپنی بیوی کے چہرے پہ تھپڑ نہیں مارتا, جس کے بچے محبت سے شام کو اس کا انتظار کرتے ہیں, ڈرتے نہیں اس سے, جس کا پڑوسی اس انتظار میں دروازہ نہیں بند کرتا کہ میاں صاحب آئیں گے تو سلام دعا ہو جائے تبھی آرام سے پھر سو جائیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ماں باپ سے نہیں بنتی, بیوی بچوں سے نہیں بنتی, پڑوسیوں سے نہیں بنتی, تو پھر تو آپ نماز کے جو اوتھینٹک آرڈرز ہیں اس سے ہی ہٹے ہوئے ہیں. آپ تو بات مسجد میں کر رہے ہیں کہ وضو ایسے نہیں ہوگا. میں مانتا ہوں فروعی مسائل اپنی جگہ ہیں, درست ہیں, وضو بھی ضروری ہے, نیت ہونی بھی ضروری ہے, امام کے پیچھے کھڑا ہونا بھی ضروری ہے, لیکن ان کو یہ کون بتائے گا کہ نماز وہ ہے جس میں معاشرے کی رضامندی شامل ہے. اب نماز کا جو اصل فنڈامنٹل رائٹس تھے اس کو آپ نے مار دیا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, لوگوں کو گالی بھی دے رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, طنز بھی کر رہے ہیں. میرے والد صاحب مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مجھے پوچھنے لگے کہ یار بیٹا اگر مسجد میں کسی کا موبائل بچ جائے تو کیا سوچتا ہے؟ تو میں نے کہا میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کو جیب میں ہاتھ ڈال کے موبائل بند کر لینا چاہیے. تو کہنے لگے ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیا سوچتے ہیں؟ تو فرمایا جب میرے ساتھ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, ہماری جو مقامی مسجد ہے, جیسے آپ بھی جس محلے میں رہتے ہوں گے مسجد ہے, کہ جب اس کا جیب میں موبائل بجتا ہے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی کی جیب میں جو گھنٹی بجی ہے یہ خیر والی بات ہو, پریشانی کی بات نہ ہو. اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے نا. اسلام اپنی پازیٹیوٹی کی وجہ سے پوری دنیا میں پھیلا ہے میاں صاحب. اسلام نے برائی میں سے اچھائی کو چھان کے باہر نکالا ہے, جیسے چائے چنی لگا کے پتی الگ کر دی جاتی ہے. آج آپ کی مسجد میں اگر فون کی گھنٹی بج جائے تو جس کی گھنٹی بجتی ہے اس کے کانوں کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہے کہ سلام پھرتے ہی چودھری صاحب پکڑ لیں گے, اور متولی صاحب کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے, امام صاحب کا بھی ہو جاتا ہے, بس ہاں کہ آج تو اس کا رگڑا پھیریں گے. اب جو قوم موبائل کی گھنٹیوں پہ دل میں بزن لے کے, بغض لے کے اپنے بھائیوں کا, پھر اس کے بعد سجدہ کرتی ہو, یہ چاہتے ہیں کہ ان کو عزت مل جائے. میں اس متعلق آپ کو بڑا ایک کڑوا قصہ سناتا ہوں, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کئی بار کہ سوشل میڈیا پہ یہ نہیں جانا چاہیے, لیکن کہتے ہیں کہ جب بیماری حد سے بڑھ جائے تو ہر ایک طرح کا علاج کرنا چاہیے. میں باغپت کے پاس کسی جگہ ایک شادی میں گیا پچھلے سال, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت زندہ تھے, تو مجھے اسی دن سہارنپور جانا تھا ایک اور شادی میں. تو میں 10-15 منٹ اس شادی میں شرکت کر کے نکلا, تو ہائی وے پہ, اب مجھے گاؤں کا نام یاد ہے لیکن میں ذکر نہیں کرنا چاہتا, تو میں رکا نماز کے لیے. تو کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے سرکشا ویوستھا کو دیکھ کے, تو ان کو پتہ لگا کہ پنجاب کے شاہ امام صاحب کے بیٹے جا رہے ہیں. چلیے جی, اب وہ مجھے ملے, ہم لوگ نماز پڑھ کے مسجد میں سلام پھیرا, تو ان مقتدیوں نے مجھے کہا کہ حضرت کچھ بات, کچھ نصیحت کر دیں. اب مولویوں کا تو کام ہی نصیحت کرنا ہے. تو میں کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ سب بیٹھیے, 2 منٹ آپ کو لگا دیتے ہیں. تو میں نے ان کو جو بات کہی ہے تو وہ کڑوی, تو میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کی مسجد میں رکا ہوں, ابھی وضو کے لیے استنجے سے فارغ ہوا. یہ جو مسجد کی بیت الخلاء میں 5000 بیڑیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں, یہ یہاں کی سرکار نے کہا ہے کہ تم مسجدوں میں بیڑیاں پیو بیٹھ کے. یہ جو قرآن پاک پہ منو مٹی چڑھی ہوئی ہے, وضو خانے میں کائی جمی ہوئی ہے, یہ سرکار نے تمہیں کہا ہے. جو لوگ مسجدوں کا احترام نہیں کر سکتے, پھر چھترول ان کے نہیں پھرنا تو کس کے پھرنا ہے میاں صاحب؟
جنہوں نے دین کو بس ایک مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے کہ کیسا اسلام چاہتے ہیں، کون سا اسلام چاہتے ہیں، یہی پتہ نہیں مسجد بنائی کیوں ہے۔ مسجد بناتے ہیں جب ہم، دیکھیے 5 نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن اگر آپ کسی اہل اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کے ولی کے پاس جائیں گے، آپ پوچھیں بھی حضرت کچھ کروں، تو آپ کو ایک راز کی بات بتائے گا کہ بیٹا ایک نماز اور پڑھو۔ جی وہ کون سی پڑھیں؟ میں تہجد کی نماز پڑھا کروں۔ تو پتہ یہ لگا کہ ان 5 سے بھی ایک پاورفل نماز اور بھی ہے، تہجد کی ہے۔ چلو جی تہجد پڑھیں گے۔ اب میرے جیسا آدمی سادہ پوچھا، حضرت امام صاحب تہجد کے لیے تو مسجد جانا ہے، تو نہیں مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی تہجد کہاں پڑھیں؟ گھر پہ پڑھ لو۔ تو تہجد کے لیے اذان دیں؟ یہ اذان بھی نہیں دینی، بنا اذان کے پڑھ لو۔ چلیے تہجد کے لیے جماعت کرانی ہے؟ تو نہیں جی جماعت کی ضرورت نہیں، امام تو چاہیے نہیں، اکیلے پڑھ لو۔ چلو جی، مطلب واضح یہ ہوا کہ نماز تہجد کے لیے نہ مسجد چاہیے، نہ امام چاہیے، نہ اذان چاہیے۔ پھر ان 5 نمازوں کے لیے اتنا بڑا جگاڑ کیوں لگا رکھا ہے میاں صاحب؟ یہ اس سوال کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیے، یا رسول اللہ مسجد کیوں بنانی ہے؟ امام بخاری اس کا جواب دیں گے، امام نسائی، امام داؤد، امام صاحب طبقات جواب دیں گے۔ امام ابو حنیفہ سے پوچھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو یہ مسجد کیوں بنانی ہے؟ تو پھر حدیث پاک میں ملے گا بھی ہم نے کہا، رسول اللہ نے کہا کہ مسجد بناؤ، کیوں بنائیں یا رسول اللہ؟ فرمایا اس لیے مسجد بناؤ تاکہ تم اکٹھے ہو کے نماز پڑھو۔ تو یا رسول اللہ اکٹھے کیسے ہو جائیں؟ فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھو۔ یا رسول اللہ کندھے سے کندھا جوڑیں، اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا تاکہ تمہارے دل آپس کے اندر جڑ جائیں۔ تو مسجد، نماز تو گھر میں بھی ہو سکتی تھی، مسجد اس لیے بنائی کہ آپ میں ایک اچھا سماج تیار ہو، ایک اچھا معاشرہ بنے گا مسجد سے۔ اب جس بندے کو مسجد میں نماز پڑھتے یہی نہیں پتا محلے کی بھی میرے دائیں طرف کون ہے، بائیں طرف کون ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب عثمان فجر میں نہیں آیا، ظہر میں نہیں آیا، عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا، تو آپ اگر میرے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو آپ عشاء میں کہو گے نہیں باقی ساتھیوں کو بھی آج عثمان بھائی نہیں آئے؟ آپ اس کے گھر جائیں گے، اس کا دکھ درد بانٹیں گے، پریشان ہوگا تو ساتھ دیں گے، کسی تکلیف میں ہوگا آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ایک مضبوط معاشرہ بنانے کے لیے مسجد کا قیام کیا گیا۔ نماز تو گھر میں بھی ہو سکتی تھی صاحب، تو ان کی مسجدوں میں وہ حکم کہاں ہے؟ ان کے پاس ایسی کتنی مسجدیں ہیں آج؟ ان کی تو مسجدوں کے پردھانوں کی اور ماشاءاللہ انتظامیہ کے نخرے اتنے کہ آپس میں گفتگو کے بعد بس بریانی کی دیگ کھول لی جائے اور تو کوئی کام نہیں۔ بات کڑوی ضرور ہے، لیکن جب مرضی اتنا خطرناک لگا ہوا ہے کہ اب بھی ہم اپنا علاج نہیں کریں گے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں ایک غیر مسلم آتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کپڑے چاہیے۔ اللہ کے نبی کپڑے دیتے ہیں۔ غیر مسلم آگے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی فاقے سے ہونے کے باوجود کھانا دیتے ہیں۔ غیر مسلم آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ سواری چاہیے۔ اللہ کے نبی سواری دیتے ہیں۔ مطلب انہوں نے سمجھایا کہ مسجد میں جس کو امام بنا دیا، متولی بنا دیا، صدر بنا دیا، اسے یہی نہیں پتا کہ محلے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں چولہا نہیں چل رہا، دائیں بائیں کتنے ایسے بچے ہیں جو اسکول ہی نہیں جاتے، نوکری کر رہے ہیں چائے کی دکان پہ۔ تمہیں کس نے کہا کہ پردھانگی کرتے پھرو مسجد کی؟ یہ کون سا لائے عمل بنایا عبادت گاہوں کا؟ عبادت گاہ تو ایک مرکزی جگہ ہوتی جہاں سے عبادت تو اس لیے اللہ نے رکھی۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں تم متقی بن جاؤ، اللہ چاہتے ہیں اچھے بندے تیار ہوں یہاں سے۔ عبادت گاہ کا مطلب تو یہ تھا کہ یہاں کے جو لوگ ہوں گے، یہاں کی جو انتظامیہ ہوگی، یہ لوگوں کے زخموں پہ مرہم لگائیں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے بھی ہندو کی مدد کرنی، سکھ کی مدد کرنی، مسلمان کی مدد کرنی، یہ لوگوں کی مدد کریں گے۔ یہ تو کوئی مدد نہیں کرتے، تو غریب کو دھکے مارتے ہیں۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ غریب کو دھکے نہ مارو۔ پوری دنیا نے ایک بات کہی آج تک، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آج تک جو غیر اسلامی بادشاہ ہوئے، انہوں نے ایک بات کہی کہ دنیا کے 3 بڑے مسئلے ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان۔ آج بھی اگر آپ کسی دیش میں چلے جائیں، کسی بھی دیش میں، صرف ہمارے ہی نہیں،
وہاں کی سرکار کی پوری مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے بھی 3 چیزیں اچھی بنانی ہیں، ہاسپٹلٹی اچھی ہو، سٹائل آف لیونگ لوگوں کا اچھا ہو. لیکن پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے یہ نہیں کہا. انہوں نے انسانوں کی دکھتی ہوئی رگ کو پکڑا. کیا حکم ہوا؟ فرمایا ایک اللہ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اب ہمیں یہ کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ان کی سیلف رسپیکٹ ہے. داماد اس لیے ناراض ہو کے آ جاتا ہے، اس لیے نہیں آتا کہ اس میں روٹی نہیں ملی، کپڑا اچھا نہیں ملا، اس لیے آ جاتا کہتا جی مجھے عزت سے نہیں بٹھایا. بھی عزت کوئی خاص آئٹم ہے جو آپ کے نیچے بچھا دی جائے؟ کہ ان کا وتیرہ اچھا نہیں تھا. تو رسول اللہ نے دنیا کی نبض پکڑی ہے. پوری دنیا میں اسلام ایسے ہی نہیں پہنچا. رسول اللہ نے دنیا کی دکھتی رگ پکڑی. آپ روٹی کھا سکتے ہیں، کپڑا خرید سکتے ہیں، مجبوری میں بھی مکان بھی کرائے میں رہ سکتے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میری ڈگنیٹی ہو، میری رسپیکٹ کی جائے، چاہے آپ نیچی سطح کے ہیں چاہے آپ اونچی سطح کے ہیں. دنیا کو ضرورت عزت کی تھی. محمد رسول اللہ نے عزتیں بانٹی، تبھی پوری دنیا میں آج 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں. ہاں اب ہندوستان میں صرف مسلمانوں کی معاشی حالت خراب ہے، باقی پوری دنیا میں نہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں تعلیم دی تھی کہ ہم عزتیں بانٹنے آئے ہیں. ہم عزتیں بانٹنے کے بجائے ایک دوسرے کی اتارنے لگے. آپ جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں ان کے اوپر گفتگو کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں کسی سے، کسی ادارے سے، کسی تنظیم سے، کسی جماعت سے ناراضگی نہیں ہے. ہم تو صرف اتنی بات گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ جو اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں آپ ان پہ کیوں نہیں گفتگو کر رہے؟ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کے سامنے اسلام پروجیکٹ کیا، کیا دلیل بنائی؟ یہ دلیل نہیں بنائی کہ اللہ ایک ہے، یہ دلیل بھی نہیں بنائی کہ مجھے اللہ کا رسول بنا کے آیا ہے. پہلے سب سے پہلے کفار مکہ کو پوچھا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. مطلب اپنے کریکٹر کو، اپنے اعلیٰ کردار کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق عظیم بنا کے بھیجا نا، تو اپنے کردار کی بات کی کہ تمہارا کیا خیال ہے میرے بارے میں. تو انہوں نے کہا آپ جیسا تو کوئی ہے نہیں، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، آپ نے تو بیٹیوں کی عزت کی ہے، آپ نے تو امانت لوگوں کی سنبھال کے رکھی ہے آج تک، آپ جیسا کون ہوگا. تو ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ آپ بنیادی چیزوں کو چھوڑ کے غیر ضروری چیزوں کے اوپر فتویٰ گیری کر رہے ہیں، ان باتوں کے اوپر اپنا وقت خراب کر رہے ہیں جو فروئی مسائل کے اندر آتے ہیں. آپ بنیادی چیزوں کے اوپر کیوں نہیں چل رہے؟ ہمیں تو تھوڑا بیک فٹ پہ آ کے ذرا اپنی گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنا ہوگا. ہمیں یہ سمجھانا ہوگا کہ نمازی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے ماں باپ کی اطاعت ہو، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی. بیوی کو ساتھ محبت ہو اور بیوی کو شوہر سے محبت ہو اطاعت والی، تب اس کی نماز ہوگی. بچے آپ سے ڈریں نہیں، وہ آپ کے منتظر ہوں، یہ نماز کے لیے ضروری ہے. پڑوسی آپ کا منتظر ہو. دیکھیے اسلام نے تمام چیزیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کی. 4 کیٹیگریاں ہم نے رکھی. اسلام نے کہا پہلی چیریٹی ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اور پڑوسی کے ساتھ، پھر خونی رشتہ داروں کے ساتھ. تو ہمارے یہاں تو جو عام بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے چودھری اعلان کرتے ہیں مسجد کو یہ دیا، مدرسے کو یہ دیا، سگے رشتہ دار چاہے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. آپ جب ڈسپلن توڑیں گے، دیکھیے دنیا میں ہر قصور کی معافی ہے لیکن بغاوت کی معافی نہیں. اس بات کو سمجھ لیجیے. ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں، یہاں جمہوریت ہے. آپ سرکار کی کوئی بات پسند نہیں آتی، نکتہ چینی کیجیے، کوئی بات نہیں. آپ دیش کے خلاف اگر کوئی بات کریں گے تو آپ کے اوپر دیش دروہ کا مقدمہ چل جائے گا. مطلب دشمن سے بات ہو سکتی ہے، سیاسی نظریات کا جن سے اختلاف ہو ان سے بات. اسی طرح اسلام بھی، اسلام میں ذاتی اختلافات، نظریاتی اختلافات سے ہو سکتی ہے. آپ کہیں کہ ہم اسلام کی بنیادی تعلیمات کو چھوڑ کے اپنی دادا گیری کرنا چاہیں گے تو بس پھر آپ باغی ہیں اسلام کے. اور باغیوں کو تو اللہ عزت نہیں دیتے، باغیوں کے لیے عزت نہیں ہے. اگر آپ کو عزت چاہیے، سب سے ضروری بات جو میں آج کل سمجھتا ہوں پورے ملک میں مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہماری جو عزت کا راستہ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے چلتا ہے. ہم سیرت پڑھیں، فتوے نہ پڑھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنا آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو اسلام سمجھ آتا جائے گا. جب وہ پڑھیں گے تو آپ کو ظاہر سی بات ہے قرآن پڑھنا ہوگا، تفسیر پڑھنی ہوگی، احادیث پڑھنی ہوگی.
آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو پتہ لگتا جائے گا اسلام کیا ہے، اور اسلام کامیابی کا راستہ ہے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ تو بس میری گزارش یہی ہے تمام علماء سے بھی، دانشوروں سے بھی، جتنا اختلاف آپ امت میں کم کر سکتے ہیں خدا را کر دیجیے۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑے مختصر الفاظ میں مسلمانوں کے مسائل اور ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کے بگاڑ کی وجہ کیا ہے، ساری بتائی۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، معلومات ہمیں فراہم کریں، اور یہ پیغام کہ حجاب کے جو تنازع پورے ہندوستان میں پھیلا اور آپ نے اسے بڑی آسانی کے ساتھ سولوشن کا جو ایک فارمولہ بتا دیا، مجھے امید ہے کہ آپ ان کی بات سے انسپائر ہو کر اپنے یہاں بھی کالج کے اہتمام کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں۔